اللہ نے فرمایا تم اللہ کی مدد کرو، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ تو 12 سالہ زندگی کشمکش کی زندگی ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی، آپ کے اہل بیت کی، آپ کا ساتھ دینے والوں کی انتہائی کشمکش کی زندگی، اور مگر اس کشمکش کے باوجود دین پر جمے رہنا، دین سے وابستہ رہنا، بے انتہا دین سے لگاؤ۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے بعد ہجرت کا مرحلہ آیا، اور ایک ہی سال کے اندر غزوہ بدر پیش آیا، جس میں اللہ نے ان مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ پھر ایک کے بعد دیگرے ان مسلمانوں کو غلبے پر غلبہ ملتا رہا۔ صرف مکہ نہیں بلکہ کیا ہے، سارا حدود عرب کا سارا خطہ جو ہے وہ دھیرے دھیرے کیا ہے، مسلمانوں کی طرف ہوتا رہا، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام نے سن 10 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور اس شان سے فتح ہوا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی مسلمان ہیں جن کو یہاں پر کیا ہے، طواف کرنے نہیں دیا جاتا تھا، جن کے لیے یہاں کھلے عام قرآن پڑھنا منع تھا، جن کے لیے یہاں سجدہ ریزی منع تھی۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ اس طرح کیا ہے اپنے حبیب پاک علیہ السلام اور آپ کے پیارے صحابہ کے لیے پورا ہوتا ہوا نظر آئے۔ پھر یہ سلسلہ رکا نہیں۔ اگر ہم تاریخ اسلام کو ایک بعد دیگرے پڑھتے رہیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا، صحابہ کے بعد تابعین کے بعد تابعین، سلف صالحین کا ایک جمع غفیر آپ کو ملے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتا رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے ان بندوں کی مدد فرماتا رہا۔ پھر اسلام 4 جنگ عالم میں پھیل گیا، آفاق اس کے لیے تنگ ہو گیا، دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں رہا جہاں تک اسلام نہ پہنچا ہو۔ وہ اسلام ہمارے انداز سے نہیں پہنچا، وہ اسلام ہم آج کے جو مسلمان جس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں نا، اس طرح سے اگر ہمارے اسلاف زندگی گزارتے ہوتے تو اسلام اس قدر تیزی سے دنیا میں نہیں پھیلتا۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، قرآن کریم کی یہ آیت اہل ایمان کو دعوت فکر دیتی ہے۔ کیا دعوت فکر دیتی ہے؟ یہ دعوت فکر دیتی ہے کہ اگر تم اپنے تشخص کو برقرار رکھنا چاہتے ہو، اپنی دنیاوی زندگی کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ حالات کیسے بھی ہوں اللہ کی مدد تمہارے شامل حال رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتوں میں تمہاری زندگی گزرتی رہے، شب و روز اللہ کی رحمت تم پر برستی رہے، اگر یہ تمہارا ارادہ ہے تو اللہ فرماتا ہے تم ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو، تم ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو۔ آج کے دور میں پوری امت مسلمہ اگر اس بات کو بیٹھ کر سوچے تو یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جاتی ہے، ہمارے ملک کا معاملہ ہو یا پوری عالم اسلام کا معاملہ ہو، مسلمان جتنی خستہ حالی میں چل رہے ہیں، جتنے پریشانی اور مصائب کا سامنا کر رہے ہیں، اس کے وجوہات کو ہم تلاش کرنے بیٹھیں تو سب سے پہلی وجہ جو سمجھ میں آتی ہے حاضرین محترم عزیزان گرامی، وہ سب سے پہلی وجہ یہی ہے کہ آج کا مسلمان تو ہے لیکن اسلام سے اسے اتنا لگاؤ نہیں ہے جتنا اس کے اسلاف کو تھا، جتنا اس کے آبا و اجداد کو تھا۔ ماضی میں جتنا لوگ اسلام کی قدر کرتے تھے، اسلام سے متعلق تھے، اسلام کے لیے ان کے دل میں جو محبت تھی، جو مقام تھا، آج مسلمان ہے لیکن وہ مقام نہیں ہے، وہ محبت نہیں ہے، وہ تعلق نہیں ہے۔ جبکہ قرآن کریم بنیادی طور پر ہمیں اسی بات کی دعوت دیتا ہے۔ جب مشرکین اپنے بتوں پر محبت پر فخر کرتے تھے تو اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں ان کو سمجھا دو، ایمان والوں کی شان تو یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے، اللہ سے محبت کرتے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ نے یہی بات فرمائی، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب ان لوگوں سے کہو اگر تمہارے نزدیک تمہارے آبا، تمہارے بچے، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور تمہاری تجارت
جس کے نقصان کا تمہیں بڑی فکر ہوتی ہے، تمہارے مکانات محلات جس کو تم بہت پسند کرتے ہو، اگر یہ اللہ اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جد و جہد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تمہارے نزدیک، تو انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، کیونکہ ایسے لوگ فاسق ہیں اور اللہ فاسقوں کی رہنمائی نہیں فرماتا، اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دکھاتا، اللہ فاسقوں کی رہبری نہیں فرماتا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ پارہ نمبر 10 کی یہ آیت شریفہ واضح طور پر ہمیں اپنی راہ متعین کرنے کا طریقہ سمجھا رہی ہے۔ آپ کو ایک نہیں، دو نہیں، بے شمار قرآنی آیتیں آپ کو ملیں گی جو اس بات پر ابھارتی ہیں امت کو کہ وہ اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کرے، اپنا تعلق اپنے نبی سے مضبوط کرے، اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کرے، اپنا تعلق اسلام سے مضبوط کرے۔ سورہ اعراف میں ایک جگہ اللہ پاک فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ اللہ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اے رسول آپ کی تعظیم کی، آپ کی حمایت کی اور آپ کی پیروی کی، اس نور کی پیروی کی جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، تو بس یہی لوگ دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے والے۔ بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، بخاری میں، مسلم میں، نہ جانے کتنے محدثین نے اپنی اپنی سندوں سے اپنی کتابوں میں یہ حدیث پاک نقل فرمائی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ اس کے رسول کی محبت اس کے نزدیک اس کے اولاد سے، اس کے والد سے، ہر انسان سے زیادہ نہ ہو جائے۔ بعض روایتوں میں یہاں تک فرمایا آقا نے جان سے زیادہ اگر محبت نہ ہو تو ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ جو سبق ہے کیوں سکھایا گیا؟ یہ سبق اسی لیے سکھایا گیا کہ مسلمان بحیثیت مسلمان جب وہ اسلام سے پورے طور پر وابستہ ہوتا ہے، قرآن اس کی نظر میں قرآن کی اہمیت ہر چیز سے اوپر ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی اہمیت ہر چیز سے اوپر ہوتی ہے، وہ اللہ اس کے رسول کے سوا کسی چیز کو وہ مقام نہیں دیتا، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کے لیے ثابت قدمی کے فیصلے بھی ہوتے ہیں، کامیابی کے فیصلے بھی ہوتے ہیں، اس کے لیے فضل کے دروازے بھی کھلتے ہیں، اس کے لیے رحمت کے دروازے بھی کھلتے ہیں، رحمت کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ دین بیزاری سے، دین سے لا تعلقی سے کامیابی نصیب نہیں ہوتی۔ جتنا زیادہ مسلمان دین سے دور ہوتا جاتا ہے اتنا زیادہ ظالم اس پر مسلط ہوتے جاتے ہیں۔ ظلم اور بربریت کا شکار مسلمان اسی وقت ہوتا ہے جب وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی حق کی راہ کو چھوڑ کر باطل کی راہ اختیار کرتا ہے۔ باطل کی طرف وہ جتنا زیادہ جھکتا جاتا ہے اتنا زیادہ وہ حق سے دور ہوتا جاتا ہے، اور جتنا زیادہ وہ حق سے دور ہوتا جاتا ہے اتنا زیادہ اللہ کی رحمت بھی اس سے دور ہوتی جاتی ہے، اللہ کی رحمت بھی اس سے دور ہوتی جاتی ہے۔ حاضرین محترم اعزائے گرامی، دور حاضر کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ مسلمان بحیثیت مسلمان کثیر تعداد میں ہیں، قلت نہیں ہے۔ ہر خطہ، ہر علاقہ، ہر جگہ آپ دیکھیں گے مسلمان آپ کو میسر آئے گا، ملے گا، لیکن اگر اسلامی آئین کی روشنی میں دیکھا جائے، اسلامی قانون کی روشنی میں دیکھا جائے تو مسلمان تو ہے، لیکن وہ مسلمان اپنے آپ پر، اپنے گھر پر، اپنی زندگی پر، اپنی انفرادی، عائلی، اجتماعی، تجارتی زندگی پر اسلام کے قوانین کو نافذ کرنا نہیں چاہتا، نافذ کرنا نہیں چاہتا۔ وہ اسلام کو چند مخصوص زاویے سے دیکھتا ہے بس، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آج دشمن کو یہ موقع مل گیا کہ دشمن آج مسلمانوں کو برسر عام سب سے زیادہ بدنام کرنے میں لگا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ لوگوں کی نظر میں کیا ہے، اس قوم کو لے کر غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں حال ہی میں دا کشمیر فائلز لا کر ہمارے اس ملک میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ ابھی حال ہی میں اب کیرلا کے نام پہ ایک فلم بنی ہے، اور اس کا مقصد بھی کیا ہے صاحب؟ اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ غیروں کے ذہنوں میں ہے نا مسلمانوں کے لیے ایک نفرت کا ماحول پیدا کیا جائے، مسلمانوں کا لیے ایک نفرت کا ماحول پیدا کیا جائے۔ کل تک یہ ممکن نہیں تھا، آج آسان ہو گیا۔ کل تک ممکن اس لیے نہیں تھا کہ کل کے مسلمان اپنے دین سے کامل طور پر وابستہ تھے، کامل طور پر وابستہ تھے،
اور آج عملی طور پر مسلمان اسلام سے دور ہو چکا ہے، کیونکہ ان تمام پروپیگنڈوں کا جواب جو ہے وہ صرف زبانی دیا جائے، تقریر کی صورت میں دیا جائے، تحریر کی صورت میں دیا جائے تو اس کا پورا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ انسان جو مسلمان ہے وہ اپنے اسلام کو اپنی عملی زندگی میں دنیا کے سامنے پیش کرے، اپنے عمل کے ذریعے اسلام کا پیغام دنیا کو پہنچائے۔ لیکن ہم اپنی حالت دیکھتے ہیں تو انتہائی تکلیف ہوتی ہے۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، مسلم معاشرے کا المیہ یہ ہے، ایک غیر مسلم سفلی عملیات کرنے والا، سفلی عامل ہوتے نا جنتر منتر کرنے والے، ایک غیر مسلم، مسلمان بھی نہیں، غیر مسلم سفلی عامل کے پاس بیٹے کو تباہ کرنے کے لیے ماں تعویذ لینے کے لیے جاتی ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اقدار کتنے متاثر ہو چکے۔ ماں اپنے بیٹے کو اپنے خوابوں میں رکھنے کے لیے، اس کی خوشیوں کو برباد کرنے کے لیے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ جو ایک شوہر کا سلوک ہونا چاہیے اس انداز سے ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ہے، تو وہ وہاں چھوڑ کر کیا ہے میرے پاس آ جائے، ہمارا غلام بن کے رہے، ہم جیسا بولے صحیح ہو یا غلط اسی کو سنتا رہے۔ یہ کرنے کے لیے ایک مسلمان ماں ایک مسلمان بیٹے کے لیے ایک غیر مسلم سفلی عامل کے پاس جاتی ہے۔ اب دنیا ہم سے کیا ہے ایسے نظارے دیکھ رہی ہے۔ اب دشمن تو 1400 سال سے کوشش کر رہا ہے ہمارے خلاف پروپیگنڈا، غلط پروپیگنڈا کرنا، تو وہ روز اول سے شروع ہوا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پر اسلام کی دعوت شروع کی تو کافروں نے یہی کیا، مشرکوں نے یہی کیا۔ سب سے زیادہ ان کی کوشش یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ کو متاثر کیا جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگوں میں ان کا جو مان ہے، لوگوں میں ان کا جو مقام ہے، لوگوں میں ان کا جو تصور ہے اس کو متاثر کیا جائے۔ اسی لیے جھوٹی باتیں، تہمتیں آقا کے خلاف باندھے جاتے تھے، غلط باتیں، غلط بیانی سے کام لیا جاتا تھا۔ وہ روز اول سے چل رہا ہے، لیکن کل تک مسلمان اس سے متاثر نہیں تھے، کیونکہ عملی طور پر اسلام ان کی زندگی میں تھا۔ لوگوں کو بھی معلوم تھا کہ یہ جو ان کے خلاف بولا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے۔ آج ہندوستان ہی کی تاریخ لیں آپ، مسلم بادشاہوں کے تعلق سے نئے انداز میں غلط سلط تاریخ کو توڑ موڑ کر کیا ہے ایک غلط بیانی سے کام لیا جا رہا ہے۔ وہیں آپ کو ایک طبقہ غیر مسلم کا وہ بھی ملے گا جو ہم سے زیادہ مسلم بادشاہوں کی حمایت کرتا ہوا نظر آتا ہے، ہم سے زیادہ۔ ٹیپو سلطان کے بارے میں ہم سے زیادہ بولنے والے کون؟ ہمارے غیر مسلم بھائی۔ مخالفت میں جو کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، موافقت میں، ان کی تائید میں لکھنے والے، بولنے والے۔ اسی طرح اورنگزیب ہیں، دیگر جو بھی بادشاہ ہیں ہمارے پاس، ان کی تاریخ پر جب کبھی کیا ہے کالک پوچھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو جواب دینے کے لیے جو سامنے آتا ہے وہ بھی غیر مسلم ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ آج کا مسلمان تو اسے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اسے کچھ دے سکتا ہے، کیونکہ آج کے مسلمان اپنے مفادات میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ دوسروں کو کیا دے سکتے ہیں۔ پھر بھی وجہ یہ ہے کہ ان کو ان کے آبا و اجداد سے مسلمانوں کی جو سیرت ہے نا وہ پتہ ہے۔ کل کے مسلمان عملی طور پر کیسے تھے انہوں نے اپنے آبا و اجداد کے ذریعے سن رکھا ہے، ان کے غیر مسلم آبا و اجداد نے اپنی آنکھوں دیکھی حالت بیان کی ہوئی ہے ان سے، اسی لیے وہ کھل کر کیا ہے مسلمانوں کی تائید کرنے کے لیے آتے ہیں، مسلمانوں کی تائید کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں روز اول ہی سے یہ بات بیان کر دی، کیا جتنی بھی سازشیں ہوں، جتنا بھی پروپیگنڈا کیا جائے، سرخروئی تمہیں نصیب ہو سکتی ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ تم نے اللہ اس کے رسول سے کلمہ پڑھ کے جو وعدہ کیا ہے اس کے تقاضے پورا کرو، اپنے اسلام کو صرف اپنی زبان تک
اپنی مسجد تک محفوظ مت رکھو، بلکہ اپنے اسلام کو اپنی عملی زندگی میں بھی لاؤ، اپنی عملی زندگی میں بھی لاؤ۔ اسلام کے کیا اصول ہیں، کیا انداز ہے عملی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، اسلام کا کیا طریقہ کار ہے۔ ایک مسلمان ہے تو اگر وہ دین سے وابستہ ہے، دینی علم اس کے اندر ہے، تو اسے بچپن ہی سے یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ بھائی راستے میں اگر کوئی چیز تکلیف دینے والی موجود ہے تو اس کو ہٹاؤ، کیونکہ یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ طرز ہے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اس تعلیم کو ہم لکھتے رہے، صرف بولتے رہے، تو دنیا والوں تک اس کا پیغام کیسے پہنچے گا؟ جبکہ میں نے ایک بڑی بھیانک صورت آپ کے سامنے عرض کر دی۔ ماں وہ ہوتی ہے کہ ہر درد ہر تکلیف تو برداشت کرتی ہے، مگر اپنی اولاد کے لیے بد دعا تک نہیں کرتی۔ لیکن آج کا معاشرہ اتنا گھٹ گیا ہے، تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، آج ضرورت اس بات کی ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے اسلام کو سمجھیں، اپنے مقام کو سمجھیں، اور اس اسلام پر عملی طور پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو راہیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اب آئیں قرآن کی اس آیت کے ضمن میں ایک دو تین باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹوں، کیونکہ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ آج جو دین بیزاری ہے وہ بے انتہا ہے۔ دشمنوں نے پہلی کوشش ہمارے اندر یہی کی کہ ہم اپنے ہی دین سے بیزار ہو جائیں۔ اس کا نتیجہ بار بار ہمارے سامنے آتا ہے، بار بار ہم اس کو محسوس کرتے ہیں۔ ہم چند چیزوں کے عادی ہو گئے ہیں، اور بڑی مشکل سے کیا ہے، بس اتنا کر کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے اپنی مسلمانی کا حق ادا کر دیا۔ اب دیکھیں 2 بجے ہمارے پاس جماعت ہے، جمعہ کی نماز پڑھنا تو ضروری ہے، اسی لیے سارے مسلمان اس نماز میں آئیں گے، عربی کا خطبہ ملے نہ ملے، تقریر ملے نہ ملے، کیونکہ وہ بھائی وقت سے پہلے ہم جائیں گے، کچھ بیٹھیں گے، کچھ سنیں گے، کچھ اپنے کو کیا ہے بدلنے کا موقع ملے گا، اپنے دین کو سمجھنے کا موقع ملے گا۔ اتنا وقت تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ ہوٹلوں میں ہم گھنٹوں بیٹھ سکتے ہیں چائے پینے کے لیے، ایک چائے کی پیالی کے لیے 1 گھنٹہ ہوٹل میں بیٹھ سکتے ہیں، 10-15 منٹ، ایک آدھا گھنٹہ کیا ہے کسی دیان میں بیٹھنا ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ اب وہ تو ہیں اللہ والے، کچھ اذان ہی کے ساتھ مسجد آ جاتے ہیں، ان کے صدقے یہ نظام چل رہا ہے، ان کی صورت میں نظام چل رہا ہے۔ ورنہ ہمارے لوگوں کا رویہ تو ایسا ہے کہ ان کو دیکھنے کے بعد ہم اتنی قیمتی پونجی رکھنا بھی نہیں چاہتے، لیکن صرف ان مسلمانوں کو جو پہلی آواز ہی سے مسجد میں آ جاتے ہیں، ان کے صدقے سب کو سنا دیتے ہیں۔ جتنا بھی سننا چاہے سن لو بھائی، کیونکہ وہ حقدار ہیں جو وقت کی قدر کر رہے ہیں، دین کی قدر کر رہے ہیں۔ تو اب یہ حالت ہماری ہے، ہم دوسروں کے لاتوں مکوں میں آ گئے ہیں، پھر بھی کیا ہے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو بس 2-3 باتیں میں عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں ثابت قدم رکھے گا، کہیں تمہیں گرنے نہیں دے گا، کسی کے سامنے تمہیں جھکنے نہیں دے گا۔ اللہ تمہاری زندگی کی ہر راہ میں اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے گا۔ کیسے ہوتا ہے؟ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اسلام سے تعلق رکھنے والے، اسلام سے جڑنے والوں کی حالت کیا تھی۔ حضرت سیدتنا ذنیرہ الرومیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک صحابیہ ہیں، آپ باندھی تھیں مکے میں، اسلام کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے کانوں تک پہنچی، اسلام کے بارے میں آپ نے سنا، فوری مسلمان ہو گئی۔ اب آپ نے کیا اسلام قبول کیا؟ پہلے ہی معاشرے کے جو کیٹیگریز ہوتے ہیں، جو طبقے ہوتے ہیں، ان میں لو کوالٹی کا جو طبقہ ہوتا ہے، نچلا طبقہ ہوتا ہے، اس سے آپ کا تعلق تھا، کیونکہ آپ باندھی تھی، ایک باندھی تھی۔ اب باندھی کی حالت عرب کے اس معاشرے میں رسول عرب کے آنے سے پہلے ایسی تھی۔ رسول عرب آئے تو پھر ان کا بھی انداز بدل گیا۔
آقا نے فرمایا اپنے باندیوں کے، اپنے غلاموں کے ساتھ اپنے بھائیوں جیسا سلوک کرو، جو تم کھاتے ہو وہ کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو وہ پہناؤ، اور ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگر تم ان پر زیادتی کرو گے تو اللہ قادر ہے وہ تم پر اس زیادتی کا بدلہ لے گا۔ یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن جو شروع کا دور تھا غلام اور باندیوں کے لیے تو انتہائی مشکل حالات تھے۔ اسلام تو قبول کر لیا اس خاتون نے، اور دن رات مشرکین کے عذاب کا شکار ہو گئی۔ یہ بھی آتا آپ کو سزا دیتا، وہ بھی آتا مارتا، یہ بھی آتا مارتا، بھوکا رکھا جاتا، آپ کو طرح طرح سے کوڑے برسائے جاتے، دھوپ میں کیا ہے تڑپنے کے لیے کھڑی دھوپ میں صحرا میں کیا ہے آپ کو لٹایا جاتا، مختلف طرح کی تکلیفیں۔ اسی تکلیف میں خاتون تھی، آنکھوں کی جو بینائی ہے وہ بھی ختم ہو گئی، آنکھ جو دکھنا ہے دیکھنے کی جو صلاحیت تھی بالکل ختم ہو گئی۔ ابو جہل نے تانا مارا، ابو نعیم اصفہانی وغیرہ ذکر کرتے ہیں اپنی کتاب میں، ابو جہل وغیرہ نے تانا مارا کہ دیکھ تو نے ہماری خداؤں کا انکار کیا، ہمارے خداؤں نے تیری یہ حالت کر دی۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان اللہ اس کے رسول سے ایک مومن کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ ان صحابہ کو، ان صحابیات کو ہم پڑھتے ہیں تو تبھی جا کے سمجھ میں آتا ہے۔ صرف قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھنے سے مذہب نہیں سمجھ میں آتا، اس کے ساتھ ساتھ ان کی پاکیزہ زندگیاں جب ہم لاتے ہیں سامنے تو اس کی حقیقی صورت ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت سیدتنا زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، ارے نادان، تو مجھے لات و عزیٰ کے تانے دے رہا ہے، تیرے لات و عزیٰ کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کی پوجا کون کرتا ہے، کون آ کے اس کی عبادت کرتا ہے، اس پتھر کو وہ بھی نہیں معلوم ہے، وہ میری آنکھوں کا کیا معاملہ کر سکتا ہے، وہ میری آنکھیں کہاں سے چھین سکتا ہے۔ یہ تو میرے رب کی آزمائش ہے کہ اس نے آزمائش کے لیے میری آنکھیں لی ہیں کہ دیکھے میں ایمان کی راہ میں ثابت قدم رہتی ہوں کہ یا نہیں رہتی ہوں، اور میرا رب اتنا قادر ہے، اگر وہ چاہے تو آج لیا ہے کل دے گا۔ صبح ہوئی تو اللہ پاک نے ان کی بینائی لوٹا دی، صبح ہوئی تو اللہ پاک نے ان کی بینائی لوٹا دی۔ یہی بات اللہ نے فرمایا کہ ثابت قدم رہو۔ ایمان کی راہ ہے نا، ایک دم سے کیا ہے پھولوں کی راہ نہیں ہے، کانٹوں سے گزر کر کیا ہے منزل تک پہنچنا پڑتا ہے، لیکن کانٹوں پر گزرتے وقت اگر ایمان والا استقامت سے رہتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نار نمرود کو بھی کیا ہے گلستہ میں تبدیل کر دیتا ہے، گلستہ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہی بات قرآن میں بار بار ہمیں سمجھائی جا رہی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کو آج کا مسلمان سمجھنا نہیں چاہتا، آج کا مسلمان سمجھنا نہیں چاہتا۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، جب تک ہم اپنے مذہب کو، جب تک اپنی ایمانی کیفیت کو درست نہیں کر سکتے، اس وقت تک ان حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب تک ہم جس طرح صحابہ اکرام کو قرآن سے، رسول اسلام سے، اللہ کے دین سے جو محبت تھی، جو تعلق تھا، ویسا تعلق جب تک ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتا، اس وقت تک ہمیں ان مصائب سے، ان فتنوں سے ابھرنے کی راہ نہیں مل سکتی، ابھرنے کی راہ نہیں مل سکتی۔ قرآن صاف طور پہ کہتا ہے کہ حالات کا اگر مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو بزدلی سے حالات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، کمزوری سے حالات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور رنج و غم لے کر بیٹھ جانے سے حالات کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تمہیں کمزور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بزدلی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی سربلند رہو گے اگر ایمان پر قائم رہو گے، اگر ایمان پر قائم رہو گے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں قرون اولیٰ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی۔ آقا ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، صحابہ بھی پہنچے، کچھ پیچھے رہ گئے تھے، انہی میں حضرت ام شریک بھی تھی۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے دوست کی تھی، آپ مسلمان ہو گئی تو ایک ایمان کا تقاضا یہ ہے، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ خود کے لیے بھی اور خدا کی مخلوق کے لیے بھی اچھا سوچتا ہے۔ ایک بنیادی تعلیم ہے اسلام کی۔ اسلام صرف اپنے لیے سوچنے کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ساری مخلوق کا تعلق اللہ سے ہے، کیونکہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ جس طرح تو اپنے لیے اچھا سوچتا ہے، ساری مخلوق کے لیے اچھا سوچ، یہ اسلامی فکر ہے۔
تو اسی سوچ میں انہوں نے سوچا کہ بھائی مجھے تو اللہ کے کرم سے جہنم میں جانے سے نجات مل گئی، میں اسلام کے دامن میں آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو میں نے قبول کر لیا، میں تو جہنم سے بچ گئی، ابدی عذاب سے بچ گئی، لیکن میری جو سہیلیاں ہیں، میری جو ملنے جلنے والیاں ہیں، وہ مجھے پہچانتی ہیں، میں انہیں پہچانتی ہوں، پرانا ہمارا دوستانہ ہے، تعلق ہے، وہ ابھی تک اسی جہنم کے گڑھے میں ہیں۔ اگر وہ کفر اور شرک کی راہ چھوڑ کر ایمان کی راہ میں نہیں آئے گی، اسی حالت میں انہیں موت آئے گی تو کیا ہوگا؟ پھر بڑی حکمت سے انہوں نے مکے کی پہلے تو مکے میں دعوت دینا مشکل، اور ایسی حالت میں یہ جس وقت دعوت کا کام شروع کی تھی اس وقت تو تقریباً مسلمان ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے، ایسی حالت میں وہ خاموشی سے خواتین میں اسلام کی دعوت شروع کر دی، اسلام کے تعلق سے، اسلام کی اچھائیاں کیا ہیں، فلاں 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 معلوم ہو گیا۔ مشرکین نے پکڑ کر کیا ہے بڑی تکلیفیں دی، بڑی سزائیں، کتنی سزائیں ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹی، کیونکہ انہیں پیار تھا اپنے مذہب سے، انہیں محبت تھی۔ یہ آج دیکھ رہے نا، آج ہم نے صحیح اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، نتیجہ کیا ہوا؟ کل ہم سنتے تھے ہمارے بڑے لوگوں کے حوالے سے، جو لوگ ہمارے بڑے لوگوں کو جانتے ہیں، ہمارے دادا پرداؤں کو جانتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں ہم سنتے تھے کہ بھئی وہ عالم نہیں تھے، وہ مفتی نہیں تھے، لیکن جب وہ نمازوں کو آتے تھے تو امامہ سر پہ ہوتا تھا، بڑے شان و شوکت سے کیا ہے پورے اسلامی ڈھچ کے ساتھ، اسلامی سسٹم کے ساتھ، اسلامی نظام تہذیب کے ساتھ مسجدوں میں آتے تھے۔ آج ہمارے جوان بچوں کو دیکھیں آپ، گووا چڈی پہن کے نماز پڑھنا ایک باقی ہے، اب بس کٹنگ دیکھو آپ، سمجھ میں نہیں آتا یہ کون سی قوم کا ہے۔ اور نماز میں بعض تو باضابطہ کیا ہے سکھا کے بھیجتے، جا کے مسجد میں خصوصی طور پہ تو ٹوپی نکال کے نماز پڑھ، تو پڑھا تو تیرا دیکھ کے اور دو جنے ٹوپی نکال کے نماز پڑھ۔ آج ہمیں ہماری اسلامی تہذیب سے کوئی پیار نہیں ہے، حالانکہ ہم نہیں غیر کہتے ہیں کہ بھئی ٹوپی اسلامی تہذیب کی سب سے بڑی علامت ہے۔ آج بھی کوئی غیر قوم کا یہ بتانے کے لیے کہ وہ ہمارا ساتھ دیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ٹوپی پہن کے آ کے ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے تاکہ ہم یقین کر لیں کہ بھئی یہ بھی ہمارا ہمدرد ہے کہ نہیں ہے؟ غیروں کو تو پتہ ہے کہ بھئی ہماری تہذیب جو ہے ہمارے سر کی ٹوپی ہے، لیکن ہمارے بچوں کے ذہنوں میں بھوسا بھرا جا رہا ہے۔ تو خیر نماز پڑھیں آپ، رسول پاک کی اداؤں کو اپنائیں، اسلام کی فکر رکھیں۔ تو وہ خاتون جو ہے انہوں نے دیکھا طرح طرح کے عذاب کے بعد بھی وہ اپنے مشن سے نہیں ٹلی، بس ہو گئے، بس ہو کے کیا ہے انہوں نے کیا کہ بھئی یہ اگر یہیں رہی تو پورے ہمارے ماحول کو کیا ہے یہ خراب کر کے رکھ دیتی، اس کو مدینہ بھیج دیں گے۔ اب ان کو خود بخود کیا ہے وہ مدینہ لے گئے، مگر کیسے؟ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بغیر پالان کے ننگے اونٹ کی پیٹھ پر کیا ہے آپ کو بٹھایا گیا، آپ کے ہاتھ باندھے گئے اور اس طرح کیا ہے آپ کو لے جایا گیا۔ راستے میں ایک پورا ایک قافلہ ساتھ میں تھا، غیر مسلم کا، مشرکوں کا ایک قافلہ کیا ہے ان کو مدینہ پہنچانے کی ذمہ داری لے کے نکلا، اور انہیں حکم بھی تھا تو وہ اسی طرح سختی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آ رہے تھے۔ اب وہ نکلے، راستے میں جب کبھی وہ پڑاؤ کرتے تو ان کو بڑی سختی سے باندھا جاتا، اور باندھ کر انہیں تپتے ہوئے صحرا میں چھوڑ کر کیا ہے خود کسی سائے میں جا کر بیٹھتے وہ لوگ، اور انہیں کھانا نہیں، پانی نہیں، ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، یہاں تک کہ سیدھی سی بات ہے وہ روحانی اعتبار سے کتنے اونچے مقام پر بھی کیوں نہ ہو، جسمانی اعتبار سے بشر ہونے کے ناطے دنیا کے اسباب کا، دنیا کی حالات کا اس پر اثر ہوتا ہے، اس پر اثر ہوتا ہے۔ تو اب کھانا پانی بالکل بند ہو گیا تو انتہائی کمزوری ان پر طاری ہوگی، ایک قطرہ پانی ان کو نہیں دیا جاتا تھا۔ ایسی حالت میں ایک مرتبہ اسی سفر کے دوران کیا ہوا، حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو راستے میں کیا ہے ایک صحرا میں ان کو دھوپ میں لٹایا گیا، ان کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے، اور خود جا کے کیا ہے دور ایک سائے دار مقام پہ کیا ہے خود بیٹھ گئے۔ اور ان پر ایک غشی کی کیفیت طاری تھی کہ اچانک حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ ان کے سینے پہ کیا ہے کچھ ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے۔ آنکھ کھول کے دیکھتی ہیں تو آسمان سے ایک ڈول لٹکا ہوا ہے پانی کا، اور ان کے منہ کے قریب آتا ہے، کچھ خطرے وہ پیتی ہیں، اچانک وہ ڈول اوپر چلے جاتا ہے۔
پھر کچھ دیر کے بعد وہ ڈول قریب آتا ہے، کچھ خطرے پیتی ہیں، پھر اوپر چلے جاتا ہے، پھر کچھ خطرے پیتی ہیں، اوپر چلے جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کا ڈول سامنے آ جاتا ہے، مطلب ان کے قریب کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ خود اڑتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے کیا ہے ان کی رسیاں کھل جاتی ہیں، تو وہ پیڑ بھر کے کیا ہے پی لیتی ہیں، پیڑ بھر کے پی لیتی ہیں اور اپنے کپڑے پہ اپنے ہاتھوں پہ تھوڑا پانی وغیرہ چھڑک لیتی ہیں۔ اتنے میں وہ سارے مشرک جو تھے ساتھ میں وہ آتے ہیں، قریب آ کے دیکھتے ہیں، دیکھ کے وہ ڈول تو غائب ہو جاتا ہے، مگر ان کے کپڑے کچے ہیں، پانی پینے کے آثار ہیں ان پر، کیا ہے پانی پینے کے بعد ایک تر و تازگی ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ تو اس کو دیکھنے کے بعد وہ ان کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں کہ تم نے کیا ہے ہمارے مشکلوں سے پانی پیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، تمہارے مشکلوں سے میں نے پانی نہیں پیا، میں نے جن کے لیے پیاس اختیار کی تھی اس رب نے مجھے پانی پلا دیا، اس رب نے مجھے پانی پلا دیا۔ وہ حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم جو بول رہی ہو سچ ہے تو پھر تمہارا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ پھر جا کے وہ اپنے مشکی سے ٹٹولتے ہیں، اپنے پانی کے ذخیرے ٹٹولتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں تو ایک خطرہ بھی کم نہیں ہے اور اسے کھولنے کے بھی کوئی آثار نہیں ہے۔ انہیں یقین ہو جاتا ہے، یہ چاہتے تھے کہ حضرت ام شریک کو لے جائیں اور لے کر کیا ہے مدینے کے حوالے کر دیں اور انہیں ایسی تکلیف دیں کہ پھر وہ زندگی میں کسی اور کو اسلام کی دعوت دینے کی کوشش نہ کریں، لیکن وہ اپنے استقامت اور ایمان سے اپنا جو تعلق ہے اس سے جڑی رہیں۔ اللہ نے ایسا کرم کیا، ایسا کرم کیا، ان کی جو مصیبت ہے وہ تو دور ہو گئی، اور آپ کی ایک کرامت دیکھ کر مورخین لکھتے ہیں کہ جتنے مشرک آپ کو باندھ کے لے جا رہے تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہ ضرورت ہے آج ہمیں کہ ہم اپنے مذہب سے پورے طور پر وابستہ ہوں، اپنے دین کو سمجھیں اور اللہ اس کے رسول کے قوانین پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک پھر انشاءاللہ ہمارے لیے بہتری کے فیصلے کرتا ہی ہے اور کرتا رہے گا، اور فضل کے دروازے ہمارے لیے کھول دے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ اپنے کرم سے ہمیں ایمان والا بنایا ہے تو استقامت نصیب فرمائے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنائے، زندہ رکھے تو ایمان پر رکھے، دم واپسی ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔